جو رخصت آئی ہے حدیث میں وہ اس بنیاد پر آئی ہے کہ جو صحابہ کرام کے پاس موزے تھے، میں نے 2 حدیثوں سے ثابت کیا، وہ چمڑے کے تھے۔ نمبر 1 شمائل ترمذی میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہدیے میں موزہ دیا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ مذبوح یعنی ذبح کیے ہوئے جانور کے چمڑے کا تھا یا کسی اور جانور کے چمڑے کا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا، آگے حدیث میں آتا ہے آپ نے اتنا استعمال کیا کہ وہ پھٹ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں چمڑے کا موزہ تھا، نہ کہ عام سوتی جرابوں کا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ کپڑا اور یہ دھاگا، یہ سوئی وغیرہ، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ موجود ہی نہیں تھی، جس سے آپ یہ کہیں کہ یہ ان کے دور میں جو چمڑے کا موزہ پایا جاتا تھا وہ چپل کے قائم مقام تھا، جس کو پہن کے وہ جنگیں لڑتے تھے، جس کو پہن کے وہ کئی میلوں کا سفر کرتے تھے، نہ کہ یہ جراب جو میں اور آپ پہنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا عام جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ایک روایت میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا ہے کتوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور اس نے کہا جس طرح مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اس کو بھی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے پاؤں سے موزہ اتار کر کنویں میں ڈالا اور وہاں سے پانی بھر کے کتوں کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کو پانی پلانے سے بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ان 2 حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اس آدمی نے جو کنویں میں چمڑا ڈھالا وہ موزہ تھا، نہ کہ جراب تھی، ورنہ اس سے پانی نیچے گر جاتا، پانی نیچے چلا جاتا۔ تو اس سے ان 2 حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، نہ کہ سوتی اور عام جو نیلون کے جرابیں ہوتی ہیں نہ کہ وہ پہنتے تھے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے پاس اتنی بڑی مقدار میں صحابہ یعنی سورج کی روشنی کی طرح، دن کی روشنی کی طرح دلائل آئے، اس کے بعد میں نے پھر یہ فتویٰ دیا نحن نفضل علی الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح علی الخفین، کہ اہل سنت والجماعت کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 2 ونحب الختنین، جو سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یعنی